بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور رواں ہفتے کی سب سے بڑی خبر وہ یہ کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک انتہائی تہلکہ خیز رپورٹ آئی ہے، جس میں پہلی مرتبہ ہندوستان کو انتہائی تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یقینی طور پر ہندوستان میں جو سرکار کی جانب سے، ہندوستانی حکومت کی جانب سے اور ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے جو مذہبی آزادیوں پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے اقلیتوں کے ساتھ وہاں پہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس رپورٹ کے نتیجے میں ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے، اور اب ہندوستان کے بارے میں یہ پہلی امریکی رپورٹ ہے جس میں ہندوستان کو انتہائی خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف مجموعی طور پہ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے، اور عرب ورلڈ، ناظرین، جس کے بارے میں ہم اکثر کہتے تھے کہ عرب ورلڈ خاموش تماشائی ہے، اب عرب ورلڈ نے، یعنی عرب دنیا نے بھی اپنی خاموشی ہندوستان کے بارے میں توڑ دی ہے۔ یہ اور اس سے جڑے ہوئے تمام جو موضوعات ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہندوستان کی سرکار، انتہا پسند مودی سرکار، کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، عالمی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، سفارتکاری میں کم و بیش 35 برس کا طویل تجربہ رکھتے ہیں، اور دفتر خارجہ میں جنوبی ایشیا ڈیسک، کشمیر اور انڈیا ڈیسک سمیت مختلف اہم ترین ڈیسک پر خدمات سر انجام دی۔ جنوبی افریقہ، برازیل میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ دنیا کے متعدد ممالک میں سینئر سفارتکار کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ہندوستان، کشمیر اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب۔ جی سید محمد علی صاحب، جس طرح میں نے یہ کہا کہ اب تو وقت بدل رہا ہے، پہلے تو امریکہ کی جانب سے کبھی توقع نہیں تھی کہ اس قسم کی رپورٹ اور اتنی گہری تشویش ہندوستان میں مذہبی آزادیوں کے بارے میں آئے گی، لیکن اب آ چکی، اور اس کے اوپر مودی سرکار خاصی پریشر میں دکھائی دیتی ہے۔ بہت شکریہ متین صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور آئی تھنک یہ بڑا بڑ وقت پروگرام ہے اس حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو عالمی رائے عامہ ہے اس کو خصوصی طور پہ، اور جو مسلم دنیا ہے اور کشمیری اور ہمارے جو مسلمان بھائی بھارت میں مقیم ہیں، ان کی ان توقعات کو کا ایک بیلیٹڈ ونڈیکیشن ہے، جو کہ وہ ایک عالمی طاقت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جو انتہائی دگرگوں صورتحال ہے انسانی حقوق کی عمومی سطح پہ اور مسلمانوں کے خلاف خصوصی سطح پہ، اس کو ونڈیکیٹ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا جو بیانیہ بہت عرصے سے رہا ہے بھارت کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اور بھارت میں مقیم مسلمانوں کے حوالے سے، اس کی بھی ایک طرح سے کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ بھارت کا اصل چہرہ عالمی سطح پہ سامنے لاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جو موجودہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، اس کی مسلم دشمن پالیسی کو ایکسپوز کرتی ہے، ریکوگنائز کرتی ہے، اور اس پہ تشویش کا، شدید تشویش کا بلکہ اظہار کرتی ہے۔ اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کو اگر بریفلی ایکسپلین کیا جائے تو وہاں پہ جو سیاسی ماحول ہے، وہاں پہ جو قانون سازی کا عمل ہے، وہاں پہ جو موجودہ حکومت کی جانب سے پالیسیاں روا رکھی گئی ہیں، ان کا جو طرز عمل ہے، ان کے ریاستی اداروں کا جو رویہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور کشمیریوں کے حوالے سے، اس پہ بہت شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے چند تجاویز بھی شامل ہیں، جو کہ عالمی طاقتوں اور جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بروقت اور سنجیدہ توجہ کا مرکز بننے چاہیے۔ کچھ رپورٹ کے ہائی لائٹس بتائیے گا، آپ ساتھ اپنے رپورٹ بھی بالکل لائے ہیں، تو کچھ اہم چیدہ نکات اس کے کیا ہیں؟ پہلے تو متین صاحب آپ کا اور جی ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ اچھا، یہ اس سے پہلے کہ میں یہ رپورٹ کے بارے میں کچھ چیدہ باتیں آپ کو بتاؤں، عام طور پہ یہ ہوتا رہا کہ جی کوئی رپورٹ آتی ہے جو پاکستان سے آتی ہے، کسی اسٹریٹجک اسٹڈیز سے آتی ہے، کسی پالیسی اسٹڈیز سے آتی ہے،
کسی پاکستانی ادارے کی جو ہے منوورڈ رپورٹ ہے. تو میں 1989 سے اگر شروع کروں آج تک تو یہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ امریکی حکام نے خود اپنی فیکٹ فائنڈنگ کے یہ اوپر ایک یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے, USCIRF. یہ ایک بائی پارٹیزن انڈیپینڈنٹ یو ایس گورنمنٹ ایڈوائزری باڈی ہے جی. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ 2019 میں جنوری سے لے کے دسمبر تک کے حالات جو ہیں وہ انہوں نے ان کا احاطہ کیا گیا, ان کا احاطہ کیا ہے. لیکن اس کمیشن کو سرکاری کمیشن کا درجہ حاصل ہے, ایڈوائزری باڈی آپ کہتے ہیں جی اس کو. اچھا, اس میں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج سے پہلے ہندوستان کے بارے میں پاکستان یا جتنے بھی امن پسند ممالک ہیں وہ کہتے رہے لیکن کسی نے سنا نہیں. اب لگتا یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد واقعتاً ہندوستان پہ ایک گہری نظر ہوگی. یہ CPC جو ہے جی, کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن, جس کا آپ نے بڑا اچھا اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں خصوصی تشویش جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے. سب سے پہلے یہ, چونکہ یہ رپورٹ انگریزی میں ہے تو آپ کی اجازت سے 2-3 پوائنٹس انگریزی میں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. انڈیا ٹوک اے شارپ ڈاؤنورڈ ٹرن ان 2019 with religious minorities under increasing assault. ان کا ساتھ ساتھ یہی ہے کہ جو ہندوستان میں مذہبی اقلیتیں ہیں ان پر حملوں میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے. نمبر 2, discriminatory policies, inflammatory rhetoric and tolerance of violence against minorities at the national, state and local level have increased the climate of fear among non-Hindu communities. جی, جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور امتیازی سلوک ان کے خلاف بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ یہاں پہ میں ایک بات کا یعنی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو, تمام اقلیتوں کی بات, یہ نان ہندو کمیونٹیز. اس کا مطلب ہے کہ جو 200 ملین مسلمان ہیں وہاں, ان کے علاوہ باقی بھی جو ہیں ان کے بارے میں انکریزڈ. نیشنل گورنمنٹ الاؤڈ وائلنس اگینسٹ مائنورٹیز. نیشنل گورنمنٹ allowed violence against minorities and their houses of worship to continue with impunity. یعنی امپیونٹی کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت جو ہندوستان ہے وہ دیکھ رہی ہے لیکن اس خاموش تماشائی ہے, درخور اعتنا نہیں سمجھ رہی. درخور اعتنا وہی چھوٹ حاصل ہے, امپیونٹی. آگے چلے جی. the BJP led government's legislation of Citizen Amendment Act, اس پہ آپ نے یقیناً بات کی ہوگی, اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یعنی CAA اور NRC, دی کنٹینیوڈ انفورسمنٹ آف cow slaughter and anti-conversion laws and the Supreme Court's ruling on Babri Masjid site were discriminatory against the Muslims in India. یہ تو نقطے ہو گیا, اب رپورٹ بھی آ چکی. اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اب اس کا کیا اثر پڑے گا ہندوستانی سرکار پہ؟ اتنے عرصے کے بعد خاموشی ٹوٹی, اتنی اہم رپورٹ آئی, اور جس طرح کہ آپ نے خود کہا یہ کسی نجی تھنک ٹینک کی رپورٹ نہیں ہے, ایک ایڈوائزری بورڈ ہے اور وہ ایڈوائزری بورڈ ایک سرکاری حیثیت رکھتا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پر اس کا کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیے, اگر تو آپ اس کمیٹی آف نیشنز کا حصہ ہیں اور آپ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں اور آپ اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں, 1.3 بلین آپ کے لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں جی سب سے بڑی جمہوریت ہے, آپ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں, اس سیناریو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رپورٹ جو ہے یہ ایک طرح کی ACR ہے, جس طرح گورنمنٹ سرونٹس کو نہیں ملتی ACR, ایک وارننگ شاٹ ہے ہندوستان کے لیے. اس میں انہوں نے انڈیا کے جو اسٹریٹجسٹس ہیں نہ صرف ان کو بلکہ ادھر کے میڈیا کو, ادھر کی عام عوام کو ایک ویک اپ کال دی ہے جی, کہ جس میں بتایا ہے کہ دیکھیے یہ کسی نیپال سے یا سری لنکا اور پاکستان سے یا چائنا سے نہیں آ رہی, یہ رپورٹ کہاں سے آ رہی ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو CPC بنا دیا, کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد سے ہم آپ پہ نظر رکھیں گے اور یہ نظر بڑی گہری ہوگی. اب آئی وش کہ یہ دسمبر کے بعد جو پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگلی رپورٹ آئے گی اس کے لیے ہندوستان کو ایک چتاونی دی گئی ہے. کیا خوبصورت. جی سید محمد علی صاحب,
یقینی طور پہ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آخر وہ وقت آئے گا کہ عالمی برادری جو ہے وہ اپنی خاموشی توڑے گی. یہ خاموشی اب ٹوٹ چکی ہے. اب اس سے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم رپورٹ ہے، اور جس طرح نجم الدین صاحب نے کہا، نجم ثاقب صاحب نے، کہ یہ ایک عالمی طاقت کے ایک مقتدر، غیر جانبدار اور کریڈیبل انسٹیٹیوشن کی جانب سے آئی ہے، تو یقیناً اس کو دنیا میں زیادہ اہمیت دی جائے گی. اس سے پیشتر جو مختلف ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو کچھ کہتی رہی ہیں، لیکن اصل بات اگر میں کہوں تو اس سے دنیا کی رائے عامہ پہ جو اثر مرتب ہوگا اس کو مینٹین کرنا، اس کے مومنٹم کو ری انفورس کرنا، اس کو ایکسپینڈ کرنا، اور اس کو امریکی اور دیگر بڑے اور اہم ممالک کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کی کیا اہمیت ہے، آبویسلی یہ کنسرن شو کرتی ہے، شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے، لیکن کیا یہ امریکہ کی پالیسی ٹورڈز نیو دہلی کے ریویو کے نتیجے پہ منتج ہو سکے گی یا نہیں؟ دیٹ از دا کرٹیکل کوشچن. اس کے لیے ہمیں ہماری ڈائسپورا کو، ہمارے تھنک ٹینکس کو، ہمارے دفتر خارجہ کو، ہمارے سفرا کو، ہمارے اسکالرس کو، ہمارے میڈیا کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں، اور میں بالکل ایک کینڈیڈ بات کر رہا ہوں کہ 18-19 سال 9/11 کے بعد سے بھارت نے جو بیانیہ پاکستان کے خلاف مرتب کیا تھا وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کو کامیابی سے انہوں نے اس لیے چلایا تھا کہ وی ور ریئیکٹیو. ہمیں اب اس کو کنورج کرنا ہے. اب امریکہ میں جو الیکشنز آنے والے ہیں اس میں کیا بہت اہم فائدہ اس کا اٹھائیں اور یہ سپیس کریٹ کریں کہ کیا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی جو الیکشن کیمپینز ہیں اس میں اینٹی انڈیا نیریٹو کو سپیس ملے گی. اگر ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم میں اس کو اہمیت دی جائے. جی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. امریکی آئندہ آنے والے صدارتی انتخابات اور اس میں کیا اینٹی انڈیا بیانیہ تقویت پائے گا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سید محمد علی صاحب، پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں پاکستان کو اس انتہائی اہم ترین موقع کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، چونکہ بہت عرصے کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ ایک انتہائی اہم رپورٹ جو ہندوستان کے خلاف آئی ہے؟ دیکھیں، اس کا کئی حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو اوبیسلی اس کی ٹائمنگ کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک لارجر کانٹیکس بھی ہے. دیکھیں، اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ہیومن سیکیورٹی اور ہیلتھ سیکیورٹی کے ایک انپریسیڈنٹڈ کرائسس سے گزر رہی ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ اور بھارت کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں، آپ کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ سے بھارت نے بہت لیٹسٹ کچھ ویپن سسٹمز کی پروکیورمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے، جس میں ہارپون میزائلز بھی ہیں، ٹورپیڈوز بھی ہیں. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ بھارت بجائے یہ کہ اس خطے میں امن کو فروغ دے، مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ ریوائیو کرے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے غریب لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وسائل اور اپنی پالیسیاں ان کا فوکس اس جانب کرے. لیکن ان سب سے ہٹ کے نہ صرف وہ اب انٹرنلی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، آئسولیٹ کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہیں، بلکہ کشمیر کے ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی کوشش بھی ہو رہی ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ملٹری پوسچر ہے وہ پاکستان سینٹرک ہے، اور اس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بتدریج اور مسلسل اس میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عالمی طاقتوں کو ملٹی لیٹرل فورمز پہ، تھنک ٹینکس پہ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بتانے کی ضرورت ہے. ہماری سفارتکاروں کو چاہیے کہ وہ بڑی طاقتوں کو بھی یہ بتائیں کہ یہ جو وسائل
اور جو امیدیں وہ بھارت سے وابستہ کر رہے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ بھی ہیں اور وہ دنیا کے لیے ایک خطرے کا موجب ہے. جی خطرے کا موجب ہے. ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، یقینی طور پہ پاکستانی دفتر خارجہ نے ہمیشہ پاکستان اور کشمیر کا جو اصل بیانیہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح کہ پہلے سید محمد علی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے بیانیوں کو وہ تقویت نہیں ملتی تھی، اب یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پہلی مرتبہ امریکا کی رپورٹ ہندوستان کے منہ پہ تماچا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کو اس کو کیسے کیپٹلائز کرنا چاہیے؟ دیکھیے کچھ 34 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، سفارت کا تجربہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے اسپیسیفک سوال کا جواب دوں، اس رپورٹ میں کوئی 2-3 باتیں اور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین تک پہنچے. کوشش کریں کہ اردو میں اگر آپ. جی بالکل اردو میں بتاتا ہوں. اس رپورٹ میں 3 بنیادی ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، تجاویز دی گئی ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی کانگریس اور امریکی حکومت جو ہے وہ ہندوستان پہ نظر رکھے. جب ہم نے ان کو اس خصوصی تشویش کا ملک قرار دیا ہے تو ان کو یہ اب ہمارا کام ہے اور امریکی کانگریس کا کام ہے، امریکی حکومت کا کام ہے کہ اس پہ نظر رکھے. ساتھ ہی پاکستان کا بھی ذکر ہے اس رپورٹ میں، اور میں آپ کو 2-3 چیزیں اس میں سے بتاتا ہوں جس کی طرف انہوں نے حوالہ دیا ہے اور تعریف کی ہے پاکستان کی، کہ ایک طرف تو ہندوستان کو دیکھیے کہ اس نے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، دوسری طرف پاکستان کو دیکھتے ہیں اور اس رپورٹ میں خصوصی طور پہ کرتارپور کوریڈور کا ذکر ہے جو کہ اوپن کیا پاکستان نے 2019 کے دوران. لینگ فاؤنڈیشن سٹون، یہ جو سکھ یونیورسٹی کا یہ یعنی فاؤنڈیشن سٹون پرائم منسٹر عمران خان نے رکھا. اس کے بعد ہندو ٹیمپل سیالکوٹ میں جی، اس کے بعد آسیہ بی بی اور عبدالشکور جیسے لوگوں کی جو ایکویٹل ہے اس کا باقاعدہ اس رپورٹ میں ذکر ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ پاکستانی سفارتکاروں کو دیکھیے اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کے پاس دفتر خارجہ میں ایک بڑی مضبوط ٹیم موجود ہے. شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں، ٹیم کام بھی کر رہی ہے ٹیم. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ایک تو کورونا کی وجہ سے، جی دوسرا یہ کہ یہ جو اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں جی، تھریڈ بیئر ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنتی ہے. اس اسٹریٹجی پہ عمل بھی ہوتا ہے یا فائلوں کی نظر ہو جاتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں مثال کے طور پہ یہ کہ اس وقت انسٹرکشنز تمام مشنز کو یہ جا چکی ہیں. اس رپورٹ کے آتے ہی اگلے دن میں نے بتایا نا کہ سہیل محمود صاحب ہمارے فارن سیکرٹری جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ رات کو 1:30 بجے تک یعنی دفتر میں بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں تک سفیروں کا تعلق ہے، دیکھیے جب سے پاکستانی دفتر خارجہ وجود میں آیا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کو نمٹنا پڑتا ہے. اب ہماری یہ جو رپورٹیں ایشیا واچ کی رپورٹ آ گئی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی، ہم نے خود تحقیق کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ اگست سے لے کے اگست 2019 سے لے کے اب تک کے جو واقعات ہیں اور خاص طور پہ ان میں اگر آپ شامل کریں یہ جو کمیونل رائٹس انہوں نے شروع کیے مسلمانوں کے خلاف جو کہ ایک باقاعدہ مہم شروع کی ہے، اس میں اس رپورٹ کا آنا ہمارے لیے خوش آئند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت معتبر ادارہ امریکہ کا ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے اور اس میں ہمارے سفراء کو خصوصی ہدایات جاری ہو چکی ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ پاسبل لیول پہ آپ نے اپنی اپنی حکومت یا جس طرح اگر آپ کے پاس 5-6 کنٹریز ہیں تو ان پہ جا کے تو ان کو بتائیں اور ان کو جگائیں اور ان کو کہیں کہ وہ انڈیا سے کہے کہ جی یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اور نمبر 2، یہ جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ آپ نے شروع کیا وہ ہے خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں، اس کے ساتھ یہ جو آپ ایل او سی پہ یقین کیجئے 940ویں ہوئی ہے ایل او سی پہ خلاف ورزی جو ہے، خلاف ورزی ہوئی. جی بالکل سید محمد علی صاحب. تو اس میں میں یعنی اپنے فکرے کو یعنی مکمل کیجئے، مکمل کر لوں کہ یہ یقین رکھیے گا کہ پاکستانی سفارتکار جو ہیں وہ اس موقع کو یعنی پاکستان کے حق میں یقیناً استعمال کریں گے. اور وہ جس طرح ایک شعر ہے نا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں کی ہر ایک سمت،
سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں کی ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. آہا ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. یہ بیداری کب تک قائم رکھی جائے گی؟ دیکھیے بہت یہ خوشائند بات ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ جو بیدار ہو چکا ہے، نہ صرف بیدار ہے بلکہ بہت ایکٹیولی وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع اور ترجمانی کر رہا ہے عالمی سطح پہ. لیکن یہ اکیلے کام صرف دفتر خارجہ نہیں کر سکتا. ان کو ہمارے تمام انسٹیٹیوشنز کی، ہمارے اسکالرز کی، ہمارے میڈیا کی، ہمارے اکیڈیمیا کی، ہمارے تھنک ٹینکس کی، ان سب کی سپورٹ چاہیے ہر لیول اور ہر ڈومینز میں. اسی طرح اس حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو ایک آئسولیٹڈ فلیش ان دا پین یا ایونٹ یا سکسیس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک سسٹینڈ اور ایک سسٹینیبل مومنٹم ڈیولپ کرنا چاہیے جو کہ ایگزیکٹلی. اور اس کو امریکہ، میں جو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بریفلی آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اصل بات اس انٹرنیشنل ریکگنیشن کو میجر پاورز کی ڈومیسٹک پالیٹکس اور ان کی پالیسی میکنگ سسٹم کا ایک پرماننٹ فیچر جب تک یہ بنے گا تو وہ ہماری سفارتکاری کی کامیابی ہوگی. اور وہ چیز آبویسلی ٹریک 1 پہ ہمارے ایمبیسیڈرز یا اپنے انٹرلوکیوٹرز کے ساتھ کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں اور ریگولرلی کرتے ہیں. لیکن ہماری جو ڈائسپورا ہے، دیکھیں اب جس طرح یو ایس الیکشن کیمپین زیادہ ایکٹیو ہوگی تو اس میں ہمیں اسپیس ملے گی کہ ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر ہماری جو ڈائسپورا ہے، جو لائک مائنڈڈ ہمارے اسکالرز ہیں، جو ہمارے انفلوئنشل پاکستانی کمیونٹی کے وہاں پہ لوگ ہیں، ان کو اپنا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. ان کو پاکستانی پالیٹکس کے بجائے امریکہ کی پالیٹکس میں مین رول پلے کرنا چاہیے. اور بھارت کے حوالے سے اپنے سینیٹرز کو، کانگریس مین کو بتانا چاہیے. اگر یہی رپورٹ آپ امیجن کریں کہ ہر پاکستانی جو امریکہ میں رہتا ہے اگر وہ صرف ایک ای میل کر دے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے اپنے سینیٹر کو، تو اس کا بہت اثر امپیکٹ ہوگا. کیا اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ریلیونٹ یو ایس کانگریس میں، اس پہ بات کی جائے، ایک قرارداد پاس کی جائے. یہ مشکل کام ہے کیونکہ انڈیا کا بہت ویٹ اور کلاؤٹ ہے، لیکن اس کو کنٹیسٹ کرنا، اس کو پریشر میں رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ایک آئسولیٹڈ فلیش ان دا پین. یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور ان میں مجھے ایک سفارتکار پتہ نہیں کیوں نظر آ رہا ہے چھپا ہوا، چونکہ سفارتکاروں کی تربیت بھی کرتے ہیں. ایک اور اینگل اس میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا پہلو ہے آپ کے لیے علم، یعنی جو آپ کے ناظرین کو خوشی ہوگی یہ سن کے، اس وقت جو ہندوستانی سفراء گلف میں اور مڈل ایسٹ میں تعینات ہیں ان کے لیے یہ بڑی سمسیا ہو چکی ہے. وہ اپنے آپ کو حکومت کی اس پالیسی سے علیحدہ کر رہے ہیں، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، جسٹیفائی کر نہیں سکتے. اچھا، اب اس کی وجہ سے انتہائی مشکل صورتحال سے، یعنی بہت زیادہ مشکل اور سبکی ہو رہی ہے ان کی، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، جو روٹین کے کام سفیر کے ہوتے ہیں، تو ان سے پہلا سوال ہی یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے جی، ایک ہی کر رہے ہو تسی. اور اسی پہ اب اس میں ایک طرف پاکستانی سفراء کا کام آسان ہوا، دوسری طرف ہندوستانی سفراء کا کام ذرا مشکل ہو گیا جی. اور اس میں اب حکومت نیو دلی کو سوچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ اب اپنی ہی حکومت کو امبیرس کر رہے ہیں، اس کے لیے سبکی کی وجہ بن رہے ہیں، اور آپ کے سفیر جو کہ آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یعنی خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور گلف میں، وہ بڑا اہم بیلٹ ہے، بہت مشکل پیش آ رہی ہے، اور وہ اس پالیسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سعید محمد علی صاحب، اس وقت جو ہندوستان میں مسلمان جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، تاریخ میں کبھی اتنی بدترین صورتحال کا ان کو سامنا نہیں رہا. آخر کیا اس کا لنکیج یا اس کا تعلق ہندوستان کی کوئی اندرونی سیاست کے ساتھ ہے
کیوں بلا وجہ مسلمانوں کو وہاں پہ خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ رپورٹ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے ہندوستان کے اوپر، لیکن کرونا وائرس کی آڑ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ آخر کوئی سیاست کی اندرونی کہانی بھی ہے اس کے پس پردہ؟ دیکھیے بھارت انفارچونیٹلی ایک حقیقت ہے، آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ بھارت حقیقت نہیں ہے، نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 5000 سال میں جو موجودہ جغرافیہ ہے نا، اس کے اوپر ہندو میجورٹی کا جو پولیٹیکل کنٹرول ہے وہ 200 سال سے زیادہ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہسٹری میں ایک بہت ہی بریف پیریڈ ہے، اور یہ ان پالیسیوں اور اقدامات اور رویے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل اینٹی شاید سسٹینیبل بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے ان کا جو ہیٹریڈ ہے اور جو وینجنس ہے اور جو نفرت اتنی شدید ہے اور تعصب ہے مسلمانوں کے حوالے سے خصوصاً اور دیگر مائنورٹیز کی طرف عموماً، کچھ عرصے سے اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ جو اضافہ ہوا ہے یہ بھارت کو انٹرنلی بہت ویکن کر رہا ہے۔ یہ بھارت کو ایکسیپٹیبل نہ ڈومیسٹکلی بنا رہا ہے، نہ ریجنلی بنا رہا ہے، نہ گلوبلی بنا رہا ہے۔ تو اس کے جو عالمی عزائم ہیں ایک بڑی طاقت کے طور پہ دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے، یا داخلی سطح پہ ایک ہندو میجورٹی پاور بننے کے، ان دونوں کے خلاف یہ پالیسیاں عمل پیرا ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارتی مسلمان اور کشمیری مسلمان دونوں کے صبر و تحمل کا یہ جو امتحان لیا جا رہا ہے یہ زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ آزادی کی تحریکیں بہت زیادہ زور پکڑیں گی، اور بھارت کے لیے اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی مینٹین رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے ہمارے عالمی رائے عامہ کو بتانے کی وہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں جو بھارت کو ایک لینڈ آف اپرچونٹی سمجھتی ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے اس طرح کی رپورٹ سے اور داخلی سیاست سے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ اب سسٹینیبل سیکیور نہیں رہے گی، اور ان کو الٹرنیٹیو ایونیوز دیکھنی پڑیں گی۔ اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک لینڈ آف پیس، پراسپیرٹی، اسٹیبلٹی کے طور پہ پریزنٹ کرے اور اٹریکٹ کریں انٹرنیشنل انویسٹرز کو۔ ہندوستان کو آپ اس صورتحال میں معاشی اعتبار سے کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو بڑھ گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں تو یہ کر چکے ہیں آلریڈی، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے، ان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے، یہ ہے بنیادی طور پہ۔ اور اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو دو چیزیں جو اس کا پس منظر ہے وہ ہندوتوا کا پس منظر ہے اور آر ایس ایس کا پس منظر ہے۔ مودی صاحب اس کے آر ایس ایس کے ممبر رہے ہیں۔ ہندوتوا اور آر ایس ایس کو اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نیشنلزم کی آڑ میں ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو کہ ہٹلر اور مسولینی نے کیا۔ اب ہٹلر بہت خوفناک ترین پالیسی، بہت زیادہ۔ اب اس سے یہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا بھائی وہ ہم تو سنتے آئے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہوا، یہ ہوا ممبئی میں، یہ ہوا فلانی جگہ، یہ ہوا ٹرینیں جلائی گئیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ ایک سسٹمیٹک قسم کی اپروچ ہے کہ اس ہندوستان میں صرف ہندو رہے گا۔ اچھا اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے جتنی بھی پالیسیز کی ہیں اس میں یہ فٹ بیٹھتی ہے۔ آپ نے کرونا کے حوالے سے بات کی، ایک طرف تو دنیا میں قیامت مچی ہوئی ہے کہ اس کرونا سے کیسے پوری دنیا مفلوج ہو چکی ہے۔ اب اس میں بجائے اس کے کہ یہ اپنے ہندوستانیوں کو میڈیکل اسسٹنس دیں، ماسک پرووائڈ کریں، کوارنٹین کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ ایک تبلیغی جماعت جاتی ہے وہاں پہ موجود ہے، اس کو نشانہ بنا کے کہ جو کرونا ہندوستان میں پھیل رہا ہے وہ اس تبلیغی جماعت، بلکہ کوائن کی گئی ہیں ٹرمز کہ تبلیغی جہاد کے نام سے۔ اچھا اس میں ادھر کا میڈیا، ادھر کا سوشل میڈیا، ادھر کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سارے لوگ اب اس کو لیڈ کو فالو کر رہے ہیں۔ اب 21-22 ہزار سے زیادہ آپ کے کرونا کے جو ہے نا وہ افیکٹڈ جو یعنی پازیٹیو آ چکے ہیں وہ ہندوستان میں موجود ہیں، 1000 سے زیادہ ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فوٹو آپس کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ ممالک میں آپ ماسک بھجوا رہے ہیں،
اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے اپنے یعنی ملک کا، اس کا ذرا عالم سن لیجئے. فروری مارچ میں انہوں نے جو باہر سٹینڈرڈ ہندوستانی تھے ان کو بلانے کی بات کی. بعد میں ان کو اندر سے پتہ لگا کہ ہمارے پاس تو کوارنٹین فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے، ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے. اچھا، اتنی صفائی کے ساتھ اس چیز کو کیا گیا ہے پیچھے. اور دوسرا، ان کو نہیں پتا کہ اس وقت جو گلف میں اور مڈل ایسٹ میں اس پالیسی کی وجہ سے جس پہ آپ آج کا پروگرام کر رہے ہیں، اس کا فالو آؤٹ ایفیکٹ ان کے ایکسپیٹ پہ کیا ہوگا. بہت منفی اثر پڑ چکا ہے. اب دیکھیے کہ پچھلے سال $84 بلین جو ہے وہ ریمیٹنس تھی ان کی، 23% کا اس میں یہ کمی آئی ہے. اور یہ $19 بلین جو ہیں یہ سیدھا سیدھا سا نقصان ہے، سیدھا نقصان ہے. سید محمد علی صاحب، وقت کم ہے، آپ سے بھی اور ایمبیسڈر نجم ثاقب سے بھی پوچھیں گے. اب وے فارورڈ کیا ہے، رپورٹ آ چکی ہے امریکہ کی ہندوستان میں مذہبی آزادیوں کے بارے میں، اب اس سے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گلوبلی جو اس وقت جو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں ورلڈ آرڈر میں، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ چند اپرچونٹیز ہیں جو کہ فلیٹنگ مومنٹ میں ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جس طرح یہ ہر فورم پہ، ہر ڈومین میں ہمیں بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا اسکالر ہو، چاہے ہمارا تھنک ٹینک ہو، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے اکیڈیمیا سے منسلک لوگ ہوں، چاہے ہمارے سفارتکار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑی کمپنیز ہیں جن کے بھارت میں انویسٹمنٹ ہے، ان کی لیڈرشپ کو بھی ہمیں وارن کرنا چاہیے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے بھارت میں وہ سیف نہیں ہے، کیونکہ بھارت انکریزنگلی پولیٹیکلی انسٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اکنامکلی تو معاشی طور پہ ہندوستان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. تیسری چیز، ابھی پاکستان اس ریجن میں ابھر رہا ہے ایک لینڈ آف اپرچونٹی، جو کہ پولیٹیکلی بھی سٹیبل ہے، جو اکنامکلی بھی وائبرنٹ ہے، اور جو سیکیورٹی وائز بھی جس کا انوائرمنٹ بہت امپروو ہو چکا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں دنیا کو وارن کرنا چاہیے کہ بھارت ایک عالمی سطح پہ ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ کے طور پہ ابھر رہا ہے، جس میں ایک دہشت گرد ہندو اور جو انتہا پسند تنظیم ہے وہ بھارت کے اوپر قابض ہے. اور دنیا کی 8 جو ایسی ریاستیں ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ان میں صرف بھارت ایک ایسی ریاست ہے جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ انتہا پسند ہے. تو اس کی امپلیکیشن جو ہے دنیا کی پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ گریو ہیں. اسے ہمیں دنیا کے لیے کو وارن کرنا چاہیے. اور آخری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح سفیر صاحب نے بھی فرمایا کہ بھارت کے جو ڈائسپورا ہے اس کا ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس بھی اپنے نیشن اور اسٹیٹ پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ ریمیٹنسز میں کمی آ رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کو اس وقت اپنے آپ کو انٹرنیشنلی، ریجنلی ایک لینڈ آف اپرچونٹی کے طور پہ سامنے ڈکلیئر کرنا ہے، پراسپیرٹی کے طور پہ پیش کرنا ہے. پاکستان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے اور ہندوستان معاشی اعتبار سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ ان کے فارن ریمیٹنسز میں کمی آ رہی ہے، ان کا اندر جو ہے ہندوستان اندرونی طور پہ، سیاسی طور پر، معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے. پاکستان اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اپنے بیانیوں کو کیسے تقویت دے سکتا ہے؟ دیکھیے متین صاحب، آپ نے کہا آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو یعنی جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں. 2024 میں مودی سرکار نے کہا کہ ہم ہندوستان کو $5 ٹریلین اکانومی بنا دیں گے. دوسری طرف IMF اور ورلڈ بینک نے اس وقت جو گروتھ ریٹ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اراؤنڈ 2% ہے. حیران کن بات ہے، 2% اور اوپر سے کرونا کے ایفیکٹس ابھی آنے ہیں. آپ کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ 2024 میں 5 ٹریلین ہوں گے؟ جہاں تک سجیشن کی بات ہے تو میں خاص طور پہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ ہمارے جو بہن بھائی خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں ہیں، دیکھیے آج کل زمانہ ہے واٹس ایپ کا اور سوشل میڈیا کا. آپ لوگ جہاں بہت تیز ہے، آپ جہاں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، گلف میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، سینٹرل ایشیا میں ہیں، افریقہ میں ہیں، لیٹن امریکہ میں ہیں. آپ اگر اس رپورٹ کو، یہ ویب سائٹ پہ موجود رپورٹ ہے، یہ کوئی متین صاحب یا نجم ثاقب یا محمد علی کے پاس رپورٹ نہیں ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس رپورٹ کو ایک تو پڑھیے، اس رپورٹ کو پڑھیے اور کوشش کریں کہ اس کا وہ چھوٹا سا نہیں بنا کے جو بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اس سے کیا ہوگا، اویئرنیس بڑھے گی. اور آج کل کے دور میں جنگیں جو لڑی جا رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہیں. آج کل جو اپنا مطمع نظر بتایا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے متین حیدر صاحب، میری تو ریکویسٹ ہوگی پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں میں
اس رپورٹ کو پڑھیے اور اس کو آگے بڑھائیے۔ جی بالکل ناظرین، یہ رپورٹ امریکی جو رپورٹ آئی ہے ہندوستان میں مذہبی آزادیوں کے بارے میں، جس میں گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور جس طرح کہ ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ بطور قوم، بطور اسٹیٹ، پاکستان کے دفتر خارجہ کو، تمام ریاستی اداروں کو، پاکستان کی عوام کو، دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اور کشمیریوں کو ہندوستان کے خلاف اس رپورٹ کو اجاگر کرنا چاہیے۔ امریکی سرکاری رپورٹ ہے جس میں ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے بارے میں جو ہیں وہ انتہائی اہم ترین جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ پینل میں شریک تھے سید محمد علی صاحب، ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔